اچھے سے سمجھیں خدا گی. تو یہ آواز آخر میں اس آیت میں یہ بھی تھا کہ جو سپریشن ہے، فیملی کا ٹوٹنا ہے، یہ خدا کو بہت مطلب خدا آخری حد تک چاہتا ہے کہ یہ سپریشن نہ ہو، فیملی نہ ٹوٹے. اگر کوئی اتنی بات ہے کہ نبھاؤ ہو سکتا ہے آپس میں، فیملی ممبرز بات کریں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک فیملی کا جو نظام ہے وہ کبھی نہ بگڑے، اس میں جو ڈسپلن ہے وہ کبھی نہ بگڑے. اور کیونکہ جب فیملی اچھے سے چلے گی تو سوسائٹی بھی اچھے سے چلے گی. جو سوسائٹی ہے بہت ساری فیملیز سے ہی بنتی ہے. تو یہ ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا 34 اور 35 آیتوں کو. اب جو ہماری آیت ہے 36 سے 40، اس کا ترجمہ ہندی میں آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. ایک بار میں اس کو پڑھتی ہوں ورس 36 کو. اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ اور مملوک کے ساتھ. یہاں پہ ساری باتیں ہو گئی. پہلے یہ بتا دیا کہ بھئی ہر ایک کا ایک الگ رول ہے، سب لوگوں کو ایسے ایسے کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سے وہی بات ریپیٹ کری کہ دیکھو آپ کو کسی نہ کسی بھی طرح سے اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور بندوں کا حق ادا کرنا ہے. اللہ کا حق ادا کرنے کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی کو بھی اللہ کے برابر نہیں ٹھہرانا ہے. کسی کو بھی آپ کو خدا کو جو درجہ دینا ہے وہی مطلب سب سے بڑا فوکس آپ کی لائف کا خدا ہی ہونا چاہیے، نہ آپ کی فیملی، نہ آپ کے بچے، نہ آپ کا کریئر، نہ آپ کا پیسہ. سب چیزوں سے اوپر آپ کے لیے خدا اور اس کی مرضی ہونی چاہیے. تو آپ توحید پر ہو. ٹھیک ہے. اور پھر انسانوں کے لیے جو حق ہے ان کا حق ادا کرو. تو سب سے پہلے انسانوں میں حق آتا ہے ماں باپ کا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان کا حق ہے یہ کہ آپ ان سے اچھے سے پیش آئیں، ان سے کبھی جھڑک کے ان سے بات نہ کریں. اور پھر دوسری بات آتی ہے پڑوسی کی. اب اس میں پڑوسی کے بہت سارے ٹائپس بتا دیے. تو رشتہ دار پڑوسی، کوئی پڑوسی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو اس کا پہلے حق ہے. پھر اس کے بعد اجنبی پڑوسی، مطلب ہے پڑوسی لیکن کوئی رشتہ نہیں ہے ان سے. اور یہ سب جو کیٹیگریز دی ہیں نا، پاس بیٹھنے والا مطلب آپ کسی سفر میں جا رہے ہو، آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہے، یا کہیں محفل میں آپ کو اس کے پاس میں آپ بیٹھ گئے، یا پھر آپ کسی جگہ پہ پارٹنر ہو، لیب میں پارٹنر ہو، کلاس میں پارٹنر ہو، یا کسی بزنس میں پارٹنر ہو. مطلب ہر طرح سے جو پارٹنر ہوگا وہ اس میں شامل ہو جائے گا. اور آپ کے ساتھ جو سفر کر رہا ہے مسافر وہ بھی. اور مملوک کا مطلب ہو گیا جو آپ کا سٹاف ہے، جو آپ کے اندر کام کرتا ہے، وہ سب اس میں آتے ہیں. تو لوگ جن سے آپ ڈیلی آپ کا واسطہ پڑتا ہے یہ وہی لوگ ہیں. آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے انڈر میں کام کرنے والے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے. ان سب کا آپ کے اوپر حق ہے. کیا حق ہے؟ کہ آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ اپناؤ، ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو آپ چاہتے ہو آپ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. ان سب کے حقوق ہیں، ان کے رائٹس ہیں. تو جو انسان یہ بات جان لے گا کہ ہم سارے انسان ایک ہی فیملی ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، تو وہ خود بخود سب سے ہی محبت کرے گا. اپنے ماں باپ سے بھی کرے گا، اپنے پڑوسیوں سے بھی کرے گا. تو اس میں انسان کو یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر بنایا ہے. کیونکہ یہ بات اگلی آیت میں آئے گی کہ کوئی اگر اپنے آپ کو زیادہ سمجھ رہا ہے تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اب تھوڑا سا یہ کہ حقوق العباد، یعنی کہ حقوق العباد کہتے ہیں بندوں کا حق. جو بندے ہیں، انسان ہیں، ان کا حق کیا ہے اپنے اوپر. دو طرح کے حق ہیں، میں بار بار کہتی ہوں. اللہ کا حق، اس کو کہتے ہیں حق اللہ، اور دوسرا ہے حقوق العباد یعنی کہ بندوں کا حق. دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اسلام میں، اور ان کو اچھے سے نبھانا ہے اور اچھے سے سمجھنا بھی ہے. کیونکہ ایک بلیور جو ہے اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کی طرف سے جو لوگوں کا حق ہے اس کو پوری طرح سے نبھائے. یعنی پہلی بات کہ اللہ کو پوری طرح سے اپنا خدا مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ کرے. اور یہ سمجھ لے کہ ہمیں ہر بات کے لیے اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، پوچھے گا ہر بات. تو یہ تو ہو گیا اللہ کا حق. اور اللہ کے جو بھی فیصلے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے اس کو پسند سے قبول کرنا، یہ ہے اللہ کا حق. پھر
دوسرا حق جو ہے، دوسری ذمہ داری جو ہے ایک بلیور کے اوپر، وہ یہ ہے کہ بندوں کے کیا حق ہیں اس کو پہچانے اور اس کو ادا کرے. یعنی کہ ہر عورت اور مرد جو اس کا رشتہ دار ہو، یا جو اس کا پڑوسی ہو، یا جو اس کا ہم وطن ہو، ایک ہی ملک کا رہنے والا ہو، یا پھر اس کا جس کسی طرح کا معاملہ پڑتا ہو اس کے ساتھ، کوئی بھی پارٹنرشپ ہو، کلیگ ہو، ساتھی ہو، تھوڑی دیر کا سفر ساتھ میں کرتے ہوں، ہر ایک کا اس پر کچھ نہ کچھ حق ہے، اور ان حق کو ادا کرنا بلیور کی لازمی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. حق سے کیا مطلب ہے، کیا ہوتا ہے یہ حق؟ کہ جب بھی اور جہاں بھی کسی بلیور کا ان سب لوگوں سے واسطہ پڑے تو وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اللہ نے کہا ہے، کہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، محبت سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں اچھا سوچنا. اگزامپل یہ ہے کہ جیسے کہ دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، ہر ایک انسان کی آپ کو رسپیکٹ کرنی ہے، یہ اس کا حق ہے. کبھی بھی اسے بے عزت نہیں کرنا، دوسرے کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا. اس کو یہ نہیں کہ آپ اس کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے غلط پیسہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے کسی طرح نہ کسی طرح کا فائدہ دو، کہ آپ کو اس کو یاد رہے کہ ہاں اس آدمی نے کچھ ہمارے لیے اچھا کیا تھا. ٹھیک ہے. کم سے کم اگر فائدہ نہیں دے سکتے ہو تو نقصان تو نہ پہنچاؤ، ہے نا. دوسروں سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں انہیں پورا کرنا، یہ ایک حق ہے بہت بڑا جو ہم اکثر غلط کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی اپنا وعدہ خلاف بات نہیں کرنی، دوسرے کے مال میں، اس کی جائیداد میں ناجائز قبضہ نہیں کرنا ہے، نہ ایسی کوشش کرنی ہے. دوسرے کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرنا ہے، اس کے ساتھ غلط نہیں کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 ٹافیز ہیں، آپ کو 2 لوگوں میں ڈیوائڈ کرنی ہے، ایگزامپل دے رہی ہوں میں، تو دوسرے کو 3 دے دو، بے شک آپ 2 رکھو، لیکن کہیں سے آپ کی جو جسٹس ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے، چاہے دوسرے کو زیادہ دے دیا جائے کوئی بات نہیں. کم اگر دیں گے تو پوچھو گی. ہر ایک کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی سے بات کرنی، ان کی بارے میں کوئی بھی بری بات اگر سننے کو ملے تو اس کو نہیں ماننا ایک دم سے کہ نہیں اچھا وہ ایسا ہی ہوگا، ہاں ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے. ایسے بنا دلیل پہ کوئی بتا رہا ہے، بنا کسی ثبوت کے کوئی غلط بات افواہ اڑ رہی ہے اور آپ نے ایک دم مان لی اور پھیلا دی، تو یہ بہت بری بات ہے. ایسا نیچر اپنا نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا حق ہم خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہر آدمی دوسرے کے بارے میں اپنی اگر ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہے نا ایسے ہی، تو ایک بہت ہی اچھا سوسائٹی بنے اور بہت اچھی معاشرہ بنے. اس پر ایک حدیث بھی میں پڑھنا چاہوں گی، مجھے یاد آ رہی ہے. ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہرگز مومن نہیں، 3 بار کہا انہوں نے، وہ ہرگز مومن نہیں، وہ ہرگز مومن نہیں جس سے اس کا پڑوسی پریشان رہتا ہو. مطلب آپ اگر اپنی پڑوسی کے پریشانی کی وجہ ہو نا کسی بھی طرح سے، تو آپ کا مسلمان ہونا بھی ڈاؤٹ فل ہے. یہ کہا رسول اللہ نے. یہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اپنی فیملی کے بعد نا سب سے پہلا واسطہ ہمارا ہمارے پڑوسی سے پڑتا ہے. کوئی بھی پڑوسی ہو، جو سب سے پہلے جب ہم باہر نکلتے ہیں، کھڑکی سے جھانکتے ہیں، بالکنی میں جاتے ہیں، کچھ بھی، تو سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ہے پڑوسی سے واسطہ پڑنا. تو اگر وہ ہماری برائی کر رہا ہے یا وہ ہم سے پریشان ہے تو اس کا مطلب ہم سب سے خراب انسان ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ گھر والوں کے لیے تو لوگ کر ہی لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر والے ہیں، ہماری فیملی ہے، سب اچھے سے نبھا لو، ہے نا. پسند نہیں بھی آتی اگر کسی کی بات تب بھی نبھا لیتے ہیں. لیکن باہر والوں کے ساتھ جس سے فائدہ نہ ہو کچھ، اس کے ساتھ انسان پھر کیسا ہے، تو وہ اس کی اصلیت ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے ملتے ہیں، کیسے ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ہماری کسی وجہ سے پریشان تو نہیں ہوتے. کبھی ہم بہت شور کرتے ہیں اور انہیں دقت آتی ہو، کبھی ایسا ہوتا ہو کہ ہم جو ہے بہت زیادہ مہمانداری، بہت پارٹیز یہ سب کر رہے ہیں اور دوسرے جو پڑوسی ہیں انہیں برا لگ رہا ہے. یا پھر کبھی ایسا ہو کہ ہم بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور وہ کمزور ہے، اسے شرم آ رہی ہے کہ میں کچھ نہیں کر پاتا، میرے بارے میں لوگ مجھے غریب سمجھتے ہوں گے. کسی بھی وجہ سے اگر ہم اس کو تنگ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے. یہ ہمیں بہت زیادہ سوچنا ہے. جیسے کوئی لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کے باہر دروازے پہ دھواں کر دیتے ہیں، وہ سارے پڑوسیوں کے گھر دھواں جا رہا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، بہت عام طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے اس طرح کی. یا پھر کوڑا پھینک دیتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ کیریکٹر کو بتاتی ہے کہ وہ انسان کا کیریکٹر کیا ہے. جو درخت کا اگزامپل دیکھیے، درخت کا جو پڑوسی ہے، مطلب ایک پیڑ کا جو پڑوسی ہے، اسے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیڑ کا سایہ نہ ملے.
اسی طرح ایک اچھا اور سچا مومن جو ہوگا، اگر اس کا پڑوسی ہے کوئی، تو اس کو ضرور پڑوسی سے اپنے فائدہ ہی ملے گا. ایک درخت کی طرح ہی تو ہوتا ہے ایک بلیور، ایک مومن یا ایک ایمان والا انسان. تو اگر ہم ایک درخت کی طرح ہوں تو ہم سے فائدہ ضرور ملے گا ہمارے پڑوسی کو. شور نہیں کریں. ٹھیک. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اور اس پڑوسی میں ہر وہ پڑوس شامل ہے، جیسا قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، جو آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کے سفر میں ساتھ بیٹھا ہے، کسی بھی طرح کا اس کے ساتھ آپ کا ساتھ پڑتا ہے، تو وہ سب انکلوڈیڈ ہیں اس میں. اور آج کل یہ بات مولانا صاحب بہت کہتے تھے کہ آج کل جو جیسے اب آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ اتنی دور دور بیٹھے ہیں، کوئی بنگلور میں ہے، کوئی ابو دھابی میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، لیکن اس وقت ہم اس میٹنگ میں سب شریک ہیں. تو ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ وہی بیہیویئر کرنا ہے. تو یعنی کہ آج کل تو ورچوئل پڑوسی بھی ہو گئے. ریئل پڑوسی تو ریئل پڑوسی، ورچوئل پڑوسی ڈیجیٹل ورڈ ہے یہ. تو ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم ڈیجیٹلی بھی کسی کو تنگ تو نہیں کر رہے ہیں، ہماری پریزنس ڈیجیٹلی بھی کسی کو پریشان تو نہیں کر رہی. کئی بار ہم بہت زیادہ میسیجز فارورڈ کر دیتے ہیں، ہر ایک کا ان باکس بھر دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کا تنگ کرنا ہوا ان کو، دوسرے انسان کو. روز صبح صبح گڈ مارننگ گڈ مارننگ گڈ مارننگ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری چیز سے کوئی انسان پریشان تو نہیں ہو رہا. تو یہ والی چیز جو ہے، اگر ہم فائدہ نہیں دے پا رہے تو کم سے کم نقصان نہ دیں کسی کو. یہ بیسک رول ہے، یہ ہمیں ضرور اپنانا چاہیے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس پہ ہم آتے ہیں، آیت نمبر 37. بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے، بڑائی کرنے والے کو، جو کہ کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی سکھاتے ہیں، اور جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں. تو یہاں پہ جو بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والے کو، تو یہ اترانا والا کون ہے؟ اب اترانے والا وہ ہے جس کے پاس اللہ نے کچھ دیا اور وہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، مجھے میری قابلیت سے ملا ہے. میں پڑھائی میں اچھی تھی تو میں اس لیے ڈاکٹر بن گئی، میں ایسا سوچوں. یا میرے پاس، میں نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہے تو میرے پاس پیسہ ہے. تو میرے اندر یہ والی جو فیلنگ آئے گی نا، یہ سوچ، یہ اس کو کہا گیا ہے یہاں پہ اترانا. جو بات کہی گئی ایروگینس، پرائڈ، یہ بات خدا کو بالکل پسند نہیں. اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث بھی ہے، اس سے کچھ سمجھ سکتے ہیں آپ. حدیث میں کہا گیا کہ جو بڑائی ہے، بڑائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری چادر ہے. کسی بھی طرح کی بڑائی ہے وہ اللہ کی چادر ہے. جو بھی اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ آگ میں پھینک دے. مطلب کسی بھی طرح کی بڑائی کو ہم اگر اپنے آپ لینا چاہیں کہ میں بہت خوبصورت تھی اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میری اسکن اتنی اچھی تھی تو میں نے یہ سب پروڈکٹس نہیں لگائے ورنہ میں تو بہت اچھی ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنا بتاتی ہوں، یہ میرے اندر آ گئی تھی ایک بار بات کہ میری تو صحت بہت اچھی ہے، میں ہر جھٹکے کو ایسے مطلب مجھے وائرل نہیں ہوتا، مجھے یہ نہیں ہوتا، میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہوں ہر جھٹکے سے. یہ بھی سوچ ہو جاتی ہے. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ ایک اطراحٹ ہے اپنے اندر. جو چیز خدا نے دی ہے اس کو اپنا سمجھ لینا اور اپنی بڑائی بنا لینا. اور اللہ تعالیٰ ایسی چیز بالکل پسند نہیں کرتا کہ ہم کسی بھی بڑائی کو اپنے اوپر لیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اللہ کے برابر ہونے کی کوشش کریں گے، اور یہ خدا کو بالکل پسند نہیں ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ ہم خدا کے برابر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی ایسپیکٹ میں. کسی بھی طرح سے ہم اپنے آپ کو اس کے لیول پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی زیادہ ناپسندیدگی والی بات ہے، اترانے والا.